ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ہمارے ہمسایہ ملک برادری اسلامی افغانستان کی۔ براعظم ایشیا میں واقع اسلامی جمہوریہ افغانستان کی شاید قسمت ہی خراب ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے یہ ملک کئی طاقتوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، لیکن جو حالات اس ملک نے پچھلے 40 سالوں میں دیکھے وہ شاید کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ افغانستان کا نام جب بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو بھوک و افلاس اور غربت میں مارا اور جنگ میں گھرے ہوئے کسی ملک کا خیال بھی آتا ہے۔ دنیا کے ٹھیکیدار امریکہ بہادر کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرنا ایک بہت بڑے دھچکے سے کم نہیں تھا۔ امریکہ سمیت اس کے اتحادی ممالک کی فوج پچھلے کئی سالوں سے افغان مجاہدین کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور نہ ہی بگاڑ پائے گی۔ دنیا دیکھ چکی ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے بھاگنے کے آخری مراحل میں ہے۔ اگرچہ افغانستان کے پاس وسائل کی کمی ہے، مگر اس ملک کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ یہ مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا اور پہاڑی ہے اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بیرونی طاقت کا زیادہ لمبے عرصے تک یہاں پر قبضہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور جنوب کی سمت پاکستان ہے، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان اور ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے اور کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ پہلے تو یہ تجارت کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کا استعمال کرتا تھا اور اب ایران کی بندرگاہیں بھی تجارت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ملک کا شمالی علاقہ انتہائی خوبصورت ہے۔ افغانستان میں 4 دریا بہتے ہیں، جس کے باوجود ملک میں پانی کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی کئی ریاستیں صدیوں سے اپنا کوئی نہ کوئی پہچان ضرور رکھتی ہیں، مگر افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے تو ہوتے رہے، مگر ان کا کوئی واحد لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں اور روسیوں کے اس ملک پر قبضے ہوتے رہے، اور آج یہ ملک اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود امریکہ کے قبضے میں مانا جاتا ہے۔ دوستو، میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ ہمارے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز تواتر سے آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ افغانستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو اس ملک میں پچھلی کئی ہزار سالوں سے انسانی زندگی کے آثار تو ملتے ہیں۔ زراعت افغانستان کی آمدنی کا ذریعہ آج سے ہی نہیں مگر ہزاروں سالوں سے ہے۔ افغانستان کی زراعت کو دنیا کی اولین زراعت کی کھیتیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں آریاؤں نے 2000 سال قبل مسیح میں اپنے قدم جمائے تھے، لیکن فارسیوں نے بہت جلد انہیں مات دے دی تھی اور اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پھر سکندر اعظم فاتح قرار پایا تو کچھ عرصہ یہ علاقہ اس کی ملکیت میں بھی رہا۔ سکندر اعظم کے بعد علاقہ وسطی ایشیا میں رہنے والے ایک قبیلے ہنو کے قبضے میں چلا گیا۔ ہنو قبائل سے منگول سے ساسانی اور ساسانیوں سے فارسیوں کے پاس یہ علاقہ منتقل ہوتا رہا۔ 642 عیسوی میں یہ علاقہ پہلی بار مسلم حکمرانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 998 میں ایرانی خراسان قبائل سے یہ علاقہ مشہور فاتح محمود غزنوی نے چھین لیا۔ غزنویوں سے غوریوں اور غوریوں سے یہ علاقہ چنگیز خان یعنی منگولوں کے قبضے میں چلا گیا۔ منگولوں نے ہرات، غزنی اور بلخ شہر مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیے۔ 14ویں صدی میں جب تیمور یعنی تیمور لنگ اقتدار میں آیا تو اس نے منگولوں کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور اس نے اپنے 37 سالہ دور اقتدار میں چین سے جارجیا یعنی کردستان تک سبھی علاقوں کو اپنے ملکیت بنا ڈالا۔ امیر تیمور کی اولاد سے آگے چل کر بابر نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کابل کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اگلی چند صدیوں تک یہ ملک امیر تیمور کے جانشینوں کے درمیان تقسیم ہوتا رہا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان یہ ملک تقسیم ہو کر رہ گیا۔
شمالی علاقے ازبک لوگوں کے قبضے میں چلے گئے، مغربی علاقوں پر صفوی خاندان کا قبضہ ہو گیا، جبکہ مشرقی حصے پر مغل اور پشتون قابض ہو گئے۔ پشتونوں نے سن 1709 میں ویل خان ہوتک کی قیادت میں ایک جنگ لڑی اور صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایرانی شہر اصفہان تک پشتونوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف 10 سالوں کے اندر پشتونوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اگلے 10 سالوں تک ان علاقوں پر پشتونوں کی حکومت رہی۔ 1738 تک غزنی اور قندھار شہر تک ایرانی شہنشاہ نادر شاہ کے قبضے میں آ چکے تھے۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کے درمیان یہ کشمکش تب شروع ہوئی تھی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی، حالانکہ یہ دونوں قومیں مسلمان بھی ہیں۔ 1747 میں نادر شاہ کا قتل ہوا تو لوہیا قبیلہ نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ درانی کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دراصل انہیں افغانستان کا بجا طور پر بانی بھی مانا جاتا ہے۔ درانی سلطنت میں صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایران، بھارت اور پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کا ایک اہم کارنامہ 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں یعنی ہندو ریاست کے حکمرانوں کو شکست سے دوچار کرنا تھا۔ ایرانی شہر مشہد سے کشمیر اور دہلی تک احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ 1823 میں درانی خاندان کے زوال کے بعد برکزئی خاندان کو عروج ملا تو انہوں نے اس سلطنت کو امارات افغانستان کا نام دیا۔ بعد ازاں ملک کے بیشتر حصوں پر انگریز غالب آنے لگے، مگر افغانیوں نے انہیں جڑیں پکڑنے نہیں دیں۔ 19 اگست 1919 کو امان اللہ خان انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے افغانی 19 اگست کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد افغانستان میں مختلف بغاوتوں نے جنم لیا تو یہ بٹ گیا، کسی خاندان کو روس سپورٹ کرتا تو کسی خاندان کو برطانوی۔ یوں کئی سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا اور اس نے اپنے کزن سردار داؤد شاہ کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس نے روس اور بھارت سے اپنے تعلقات بنا لیے، مگر پاکستان سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ ظاہر شاہ کی بادشاہت کا ہی دور تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور افغانستان میں اس وقت وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1963 میں سردار داؤد سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد اس نے بغاوت کی اور بغاوت کے ذریعے ملک پر اپنا قبضہ کر لیا۔ سردار داؤد تو قتل ہو گیا، مگر اس کے قتل کے 2 سال بعد افغانی حکومت کی دعوت پر رشیا اس ملک پر قابض ہو گیا، جس طرح آج کل امریکہ قابض ہے۔ CIA نے مسلم طاقتوں کو مضبوط کیا اور یوں نہ صرف افغانستان سے بلکہ سوویت روس سے بھی روس کا خاتمہ ہو گیا۔ 1996 میں ایک مجاہد لیڈر ملا عمر نے افغانستان پر کنٹرول سنبھالا اور ملک کا نیا نام اسلامی امارات افغانستان کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب 2 واحد ملک تھے جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو بجا طور پر تسلیم کیا تھا، مگر امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان میں اپنے قدم جما لیے اور اسلامی امارات افغانستان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ نئی حکومت امریکہ نواز تھی۔ مجاہدین، جنہیں دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے، امریکہ کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے۔ اس بار انہی حمایت روس کی حاصل ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ بہانہ اور نشانہ اور، ایسا ہی کچھ ہوا تھا افغانستان کے معاملے میں۔ افغانستان میں امریکن فوج اور نیٹو آئی تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ختم کرنے تھی، مگر ایسی پھنسی کہ اب جان بچانے کو راہ نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی افسانہ داستان نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ امریکی فوج کی طرف سے 200 سے زائد پاکستانی شہریوں اور 10 فوجیوں کو بھی مارا گیا تھا۔ 2007 میں پاکستانی فوج اور امریکن فوج کی باقاعدہ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ امریکہ نے کم فاصلے پر مار کرنے والے کئی میزائل بھی پاکستان پر فائر کیے اور ڈرون طیاروں کی مدد سے پاکستان کا امن تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔
طالبان نے ایک آپریشن شروع کیا جسے الفتح آپریشن کا نام دیا۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھی امریکی افغانستان سے زندہ نہیں جانے دیں گے، جس کا اندازہ 2019 کے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب طالبان امریکی اور اتحادی فوجیوں کو جہنم واصل نہ کرتے ہوں۔ اور اب ملک کے زیادہ تر حصے پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ افغانستان میں بھارت کی کثیر سرمایہ کاری اور افغانی حکومت جو اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے کے لیے امریکہ کا نکل جانا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، مگر اب ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ کوہ ہندو کش پر مشتمل ہے۔ ملک کا کل رقبہ 6,52,023 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا کے 40ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ ملک کی کل آبادی 3,20,00,000 افراد کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے اعتبار سے اس ملک کا شمار دنیا کے 45ویں بڑے ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +93 ہے اور ڈومین نیم .af ہے۔ ملک کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے اور ایک افغانی پاکستانی 2 روپے کے برابر ہے، جبکہ ملک میں دوسری کرنسی کے طور پر ڈالر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک میں طرز حکمرانی اسلامی جمہوریہ ہے۔ ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملک کا 12% علاقہ کاشتکاری کے قابل ہے، مگر کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ معدنیات میں سونا، چاندی، کوئلہ، تانبا، کانسی، کرمائی، زنک، سلفر، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک اہم ہیں۔ ملک میں تیل کے بھی ذخائر تو موجود ہیں، مگر پچھلی کئی دہائیوں سے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے تیل کے ذخائر سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ موسم شدید قسم کا ہے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہے۔ کابل شہر میں تو 2 سے 3 ماہ تک برف پڑی رہتی ہے، جبکہ جلال آباد کی طرف موسم گرم اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کرنے والا یہ ملک حقیقی معنوں میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں کے علاوہ دیگر چھوٹے شہروں اور قصبوں میں لوگوں کے گھر کچے ہیں۔ ملک کی بڑی آبادی جنگ کے وقت پاکستان اور ایران میں ہجرت کر گئی تھی۔ ان میں سے ایرانی علاقوں سے تو بیشتر لوگ وطن واپس چلے گئے، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جنگ کی صورتحال کی وجہ سے ان لوگوں کا روزگار اسلحہ کی تجارت اور افیم و پوست جیسی نشاور فصلوں سے جڑ گیا، اور آج افغانستان پوری دنیا میں پیدا ہونے والی افیون کا 45% اکیلا پیدا کرتا ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے اور افغانستان کے کل 34 صوبے ہیں۔ کئی صدیوں تک ملک کا دارالحکومت قندھار شہر شمار ہوتا رہا۔ 1776 سے کابل ہی ملک کے دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ 40 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ کابل شہر افغانستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر مانا جاتا ہے۔ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر قندھار اور پھر ہرات ہے۔ افغانستان میں بسنے والے اگر نسلی گروہوں کی بات کی جائے تو ملک کی 45% آبادی پشتون ہے، 25% تاجک ہے اور 20% باقی دیگر قبائل ہیں۔ ملک کی آبادی میں زیادہ لوگ پشتو زبان بولنا جانتے ہیں، جبکہ دری زبان پر بھی 50% سے زیادہ لوگ عبور رکھتے ہیں۔ پشتو بولنے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی سرحد کے ساتھ بستے ہیں، جبکہ بیشتر آبادی اردو بولنا اور سمجھنا بھی جانتی ہے۔ تعلیم کی شرح صرف 38% ہے۔ پشتو اور دری دونوں زبانیں ہی قومی زبانوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ ملک کی 99% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 1% میں ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب شامل ہیں۔ افغانستان کی سب سے لمبی سرحد پاکستان سے لگتی ہے، جس کا ایریا لگ بھگ 2640 کلومیٹر ہے، اور یہ افغانستان کی واحد سرحد ہے جس پر پاکستانی حکام کی جانب سے سرحدی باڑ لگائی گئی ہے، جس کے بعد دہشت گردی اور منشیات کا پاکستان سے 100% خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ ملک کھیلوں کی طرف بھی راغب ہو رہا ہے، جن میں کرکٹ اور فٹ بال مشہور کھیلیں ہیں۔
جبکہ گھوڑوں پر بیٹھ کر مری بکری کے ساتھ کھیلی جانے والی بزکشی نامی کھیل اس ملک کی قدیم ثقافتی اور قومی کھیل کا درجہ رکھتی ہے۔ بکرے کے گوشت، فروٹ اور چاولوں کی مدد سے تیار ہونے والی کابلی پلاؤ اس ملک کی قومی ڈش مانی جاتی ہے۔ افغان صوبے قندھار میں پیدا ہونے والے قندھاری انار پوری دنیا میں خاصا مشہور ہے۔ اس ملک کا قومی پھل آڑو ہے۔ برفانی چیتا اس ملک کا قومی جانور، گل لالا قومی پھول اور سنوبر قومی درخت ہے، جبکہ گولڈن ایگل قومی پرندہ ہے۔ 1815 کے بعد سوئٹزرلینڈ نے پہلی مرتبہ اپنے 21 فوجیوں کو افغان جنگ پر بھی بھیجا تھا، جو سوئٹزرلینڈ کی طرف سے دوسرے ملک میں پہلی بار فوجی تعیناتی کی گئی تھی۔ افغانستان اور فرانس کے رقبے میں صرف 7 کلومیٹر کا فرق ہے۔ افغانستان فرانس سے 7 کلومیٹر بڑا ہے۔ عالمی میڈیا میں جتنا تذکرہ افغانستان کا ہوا ہے، دوسرے کسی بھی ملک کا آج تک نہیں ہوا۔ افغانستان طالبان کا 5 سالہ دور، جو 1996 سے ملا کی عمر کی قیادت میں شروع ہوا تھا، افغانستان کی تاریخ کا سب سے پرامن دور گزرا تھا، جس میں اسلامی سزاؤں اور شریعت کا نفاذ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ تاریخی حوالوں سے افغانستان ایک اہم ملک ہے۔ افغانستان کو تاریخی حوالے سے دنیا کا 40واں بڑا ملک بھی مانا جاتا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کی سرحد کے درمیان 16 کلومیٹر کا ایریا افغانستان کا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کی حکومتوں کی کئی بار افغان حکومت سے اس رستے کے لیے بات چیت ہو چکی ہے، جبکہ ایک ٹرین روٹ بنانے پر بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تو پاکستان کی وسطی ایشیا میں رسائی بہت آسان ہو جائے گی۔ افغانستان میں جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے اور سبھی کاروبار بند ہوتے ہیں۔ ہیلمند دریا کو اس ملک کا سب سے بڑا دریا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ افغانی لوگ مہمان نوازی میں پوری دنیا سے معتبر لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ ایران، ازبکستان اور ترکمانستان سے یہ ملک بذریعہ ریل جڑا ہوا ہے، اور ملک میں 4 انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تھی افغانستان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔